السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا مضمون ہے سماجی ماحول یا گھریلو حالات ہو، ہمیشہ انسان کو سچ بولنا چاہیے۔ سچائی ایک ایسی صفت ہے جس کی اہمیت ہر مذہب اور ہر دور میں یکساں طور پر تسلیم کی گئی ہے۔ اس کے بغیر انسانیت مکمل نہیں ہوتی، اس لیے شریعت اسلامیہ میں اس کی طرف خاص توجہ دلائی گئی اور بار بار سچ بولنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ محسن انسانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے کی تعلیم دی اور جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو نبی اور رسول نہ ماننے والوں نے بھی آپ کی سچائی اور امانت داری سے متاثر ہو کر آپ کو صادق اور امین جیسے القاب سے نوازا تھا۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی تسلیم کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تمام انبیاء کرام نے بھی ہمیشہ سچ بولنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمان الہی ہے، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے، یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم سورہ یوسف میں ہے کہ اصل قصہ یہ ہے کہ میں حضرت زلیخا نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، یعنی حضرت زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بے شک سچا ہے۔ یعنی حضرت زلیخا نے کہا کہ میں نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، مگر وہ مائل نہ ہوئے، جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، بے شک یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بھی پوری انسانیت کو کئی مرتبہ سچ بولنے کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، خدا فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے، سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتے جو اسراف کرنے والے ہیں اور جھوٹے ہیں، چونکہ جھوٹ کے نتیجے سخت خطرناک ہیں، اور جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی اس کی شر سے محفوظ نہیں رہتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے والوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی یکساں طور پر سچ کہتا ہے اور سچائی کی کوشش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی نظر میں اس کا نام سچوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ بولنے سے بچے رہو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ اور فجور ہے، اور فجور دوزخ کی راہ بتاتا ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور اسی کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ بولنے کی کیسی عظیم اہمیت ہے کہ انسان اپنی سچائی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکتا ہے، جو ہر انسان کی پہلی اور آخری خواہش ہے، جبکہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جلنا ہوگا، اور اگر موت سے پہلے حقیقی توبہ نہیں کی، ظاہر ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ دوزخ سے بچ جائے۔ قیامت تک آنے والے انس و جن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی حاصل کرنے اور جہنم سے نجات کے لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے دیگر احکام کو بجا لا کر سچ بولنے کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فروخت کرنے والے اور خریدار کو اختیار ہے کہ جب تک وہ مجلس سے جدا نہ ہو، اگر دونوں نے حقیقت کو نہ چھپایا اور سچ بولا تو ان کی خرید و فروخت برکت والی ہوگی، اور اگر حقیقت کو چھپایا اور جھوٹ بولا تو خریداری میں برکت ختم کر دی جائے گی۔ ان دنوں ہم نے تجارت کو خالص دنیا داری کا کام سمجھ لیا ہے، اس لیے ہمارے ذہن بن گیا ہے کہ جھوٹ اور دھوکہ دڑی کے بغیر اب تجارت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ تجارت اللہ کے خوف کے ساتھ کی جائے اور کسی کو دھوکہ دینے کی غرض سے نہیں، بلکہ سچائی اور امانت داری کو اپنا معمول بنا کر کی جائے اور ناجائز کاموں سے پرہیز کیا جائے، تو یہی تجارت عبادت بنے گی، اور حلال تجارت کے ذریعے حاصل کردہ رقم کو اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے پر اجر عظیم ملے گا،
بہت بڑا ثواب ملے گا اور اس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تاجر سچا اور امانت دار ہو وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ اس کی سند پر بعض علماء نے کلام کیا ہے، لیکن یہ حدیث اچھے معنی اور مفہوم اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لہٰذا ہمیں کاروبار میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آخری حدیث میں بیان کیا گیا کہ خرید و فروخت کرنے والوں کو مجلس سے جدا ہونے سے پہلے اپنے فیصلے سے رجوع کریں، یعنی خرید و فروخت کو منسوخ کرنے کا حق رہتا ہے، لیکن مجلس سے جدا ہونے کے بعد خرید و فروخت مکمل ہو جاتی ہے۔ اب بیچنے والوں کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کہے کہ میں اس چیز کو نہیں بیچنا چاہتا، یا خریدار یہ کہے کہ میں اس کو خریدنا نہیں چاہتا۔ ہاں، دونوں اپنی رضامندی سے اس ڈیل کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر بیچنے والا چیز کے قابل ذکر عیبوں کو چھپا کر کوئی چیز فروخت کرے یا خریدنے والا دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتا ہو تو خرید و فروخت میں کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خرید و فروخت میں بھی کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں۔ ہمارے اسلاف نے ہمیشہ سچ بول کر تجارت کی، اس لیے ہر میدان میں کامیاب ہوئے۔ شہر مکہ مکرمہ کے مشہور تاجر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے افضل بشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں دیانت داری کو دیکھ کر ہی نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں یاد ہیں، جو بات شک میں مبتلا کرے اس کو چھوڑ دو اور اس کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے۔ سچائی اطمینان ہے اور جھوٹ شک ہے، یعنی جس کے حلال ہونے میں شک ہو اس کو چھوڑ دو اور اس کو اختیار کرو جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور ہمیں جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، صرف اور صرف سچ ہی بولنا چاہیے۔ ایک جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ سچ بولنے کا بہترین بدلہ یہ ہے۔ سچ بولنے پر بہترین بدلہ ملنے کے بہت سے واقعات کتاب میں موجود ہیں۔ قرآن حدیث میں مذکور ایک واقعہ پیش ہے۔ 9 ہجری میں واقع ہونے والے غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل نہ ہونے والے 3 حضرات، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جب آپ نے ان سے غیر حاضری کے متعلق سوال فرمایا تو انہوں نے جھوٹ سے گریز کرتے ہوئے تمام صورتحال سچ عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عنایت فرمائی کہ ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور آپ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم نعمت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، اس دن کی خوشخبری جو تمہاری والدہ کے جنم دینے کے دن سے لے کر آج تک کے تمام دنوں سے تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن جن لوگوں نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق سورہ توبہ میں آیت 94 سے لے کر 96 نازل فرمائی، جو 5 دنیاوی و اخروی سزاؤں کے متعلق ہے۔ پہلا ان کے ساتھ قطع تعلق کا حکم، اور دوسرا ان پر ناپاک ہونے کا حکم کہ بلا شبہ وہ ناپاک ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی ان کے باطن اور عقیدے خبیث ہیں۔ تیسرا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ چوتھا اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہ ہوگا، اور 5 ان کو فاسق قرار دینا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ضمیر کے بجائے فاسقین کا لفظ استعمال کیا گیا تاکہ ان کے بارے میں نشاندہی کی جا سکے کہ وہ اطاعت الہیہ سے نکل چکے ہیں، اور یہی بات ان پر نازل ہونے والی عذابوں کا سبب بنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر حال میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔